السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی هو الأعز والأکرم، والصلاة والسلام علی النبی المکرم وعلى آلہ واصحابہ الأحسن الشیم، اما بعد، قال اللہ تبارک وتعالی فی کتابہ الکریم والقرآن المجید، فأعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان الدین عند اللہ الاسلام، صدق اللہ العظیم۔ سامعین مکرم، حاضرین جلسہ، آج کے اس مبارک جلسے کے موقع پر اور آج کے سسکتے ماحول اور آج کی اس پیاسی امت کے لیے میرا موضوع سخن ہے اختلاف امت اور راہ اعتدال، اور یہ ایک ایسا عنوان ہے جو اپنی طوالت و بساطت میں اپنی مثال آپ ہے، جسے اس قلیل وقت میں کما حقہ بیان نہیں کیا جا سکتا۔ البتہ یہ کہاوت میرے پردہ سماع سے ضرور ٹکراتی ہے، ما لا یدرک کلہ لا یترک کلہ، کہ اگر کسی چیز کو تمام تر حاصل نہیں کیا جا سکتا ہے تو اسے بالکلیہ چھوڑا بھی نہیں جا سکتا۔ اس لیے اگرچہ وقت کم ہے اور پورے عنوان کا احاطہ کرنا اگرچہ ناممکن نہیں تاہم دشوار ضرور ہے، مگر پھر بھی میں آپ حضرات کے سامنے کچھ باتیں عرض کرنے کی اجازت چاہوں گا۔ دعا کریں کہ اللہ تعالی مجھے قرآن و حدیث کی روشنی میں بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ سامعین مکرم، جب ہم اسلام کی تاریخ کا مطالعہ کرتے ہیں اور جب ہم اسلام کی تاریخ کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمارے سامنے یہ بات روز روشن کی طرح عیاں ہو کر آتی ہے کہ امت میں اختلاف قدیم زمانے سے جاری و ساری ہے، اور جب اللہ تبارک و تعالی نے سیدنا حضرت آدم علیہ السلام کو دین حق دے کر مبعوث فرمایا تو اسی وقت سے باطل پرستوں میں سے کچھ ایسے افراد بھی جنم لیے جس سے امت میں انتشار و خلفشار، تنازعات و اختلافات کا بازار گرم ہوتا رہا۔ چنانچہ کسی نے تو اپنے آپ کو یہودیت کا دعوے دار بتا کر امت میں اختلاف کیا، تو کسی نے اپنے آپ کو نصرانی بتا کر امت میں انتشار کیا، تو کسی نے اپنے آپ کو اسرائیلیت اور مجوسیت کا دعوے دار بتا کر تنازعات و خلفشار کو رواج دیا۔ الغرض یہ اختلاف امت کا یہ سلسلہ دریا کی روانی اور موجوں کی طغیانی کی طرح نبی کرم محسن آدم صلی اللہ علیہ وسلم تک چلا۔ مذہب کی امت میں اختلاف تھا، لیکن جب اتحاد و اتفاق کا درس دینے والا، راہ اعتدال کا راہی و ہادی، آقا نامدار، مدینے کے تاجدار، شہنشاہ دو عالم، تاجدار عرب، امام الانبیاء، سید المرسلین، احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اہدنا الصراط المستقیم یعنی راہ اعتدال کا ہادی اور رہنما بنا کر مبعوث فرمایا۔ حضرات گرامی، جب اسلام کا تابناک سورج محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل میں نمودار ہوا تو اس وقت بے شمار مذاہب و ادیان کا دور چل رہا تھا۔ اس وقت انسانیت ضلالت و گمراہی میں بھٹک رہی تھی، چنانچہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور سب کو ایک پلیٹ فارم پر جمع ہونے کا حکم دیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس پلیٹ فارم پر جمع ہونے کا حکم دیا
وہی راستہ صراط مستقیم ہے۔ اسی کو اللہ تبارک و تعالی نے اپنے قرآن مقدس میں اس طرح فرمایا، اہدنا الصراط المستقیم۔ اس میں اللہ تبارک و تعالی نے امت کو جس راہ پر چلنے کی تلقین کی ہے اسی راہ کو صراط مستقیم کہا جاتا ہے، اور رحمت للعالمین نے جس راہ پر چلنے کی تبلیغ کی ہے اسی راہ کو صراط مستقیم کہا جاتا ہے، اور اسی کا دوسرا نام راہ اعتدال ہے۔ قرآن میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، واتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة۔ اس آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں اس آگ سے بچنے کے لیے کہا ہے جس آگ کا ایندھن انسان اور پتھر ہے۔ ہمیں اس آگ سے بچنے کے لیے راہ اعتدال ہی اختیار کرنا ہوگا۔ میرے دوستوں، اس میں ذرہ برابر بھی کوئی شک و شبہ نہیں ہے کہ پیغمبر علیہ السلام نے آ کر امت کے بکھرے ہوئے شیرازہ کو مجتمع کیا اور پوری امت کو ایک پلیٹ فارم پر لا کھڑا کیا۔ مذہب کی امت میں اختلاف تھا، لیکن جب اتحاد و اتفاق کا درس دینے والا، راہ اعتدال کا راہی و ہادی، آقائے نامدار، مدینے کے تاجدار، شہنشاہ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دنیا فانی سے پردہ فرما لیا، تو آج ہمیں امت مسلمہ کے اندر بھی مذہبی اختلافات دیکھنے کو ملنے لگے۔ چنانچہ کوئی تو اپنے آپ کو بریلوی اور کوئی اہل حدیث کہتا نظر آتا ہے، تو کوئی اپنے آپ کو مودودی اور جماعت اسلامی کہتے ہوئے دکھائی دیتا ہے، تو کوئی اپنے آپ کو اہل قرآن کا دعوے دار بتاتا ہوا نظر آتا ہے۔ غرضے کہ خود اسلام کے نام لیوا افراد میں بے شمار اختلافات و تشاجرات نے جنم لے لیا ہے، اور ہر فرقے کے لوگ اپنے اپنے طریقے کو، اپنے اپنے راستے کو راہ حق سمجھتے ہیں، جبکہ مذکورہ سارے کے سارے فرقے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے کے خلاف، صحابہ کرام کے راستے کے خلاف ہیں۔ تو آپ خود ہی فیصلہ کیجئے کہ شیعہ، سنی، اہل حدیث اور اہل قرآن وغیرہ کیسے راہ اعتدال پر ہو سکتے۔ محترم حضرات، اس لیے میں آپ حضرات کے مابین یہ بات کہہ دینا مناسب سمجھوں گا، اگر ہم راہ اعتدال حاصل کرنا چاہتے ہیں، اگر ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین حق کو اختیار کرنا چاہتے ہیں، تو ہمیں اختلاف امت سے باز آنا ہوگا اور غور کرنا ہوگا قرآنی تعلیم پر، اور غور کرنا ہوگا قرآنی تعلیم پر کہ قرآن میں کیا بتایا گیا ہے اور حدیث میں کیا بتایا گیا ہے۔ جب تک ہم اختلاف امت سے باز آ کر راہ اعتدال پر گامزن نہیں ہوں گے، اس وقت تک ہم کامیاب اور کامراد نہیں ہو سکتے۔ محترم حضرات، ایک جگہ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو تم اپنے آپ کو اور اہل ایمان کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ تو کیا ہم اپنے آپ کو راہ اعتدال پر لائے بغیر جہنم کی آگ سے بچا سکتے ہیں؟ کیا ہم اسی طرح امت میں اختلاف و انتشار پیدا کر کے اہل ایمان کو جہنم کی آگ سے بچا سکتے ہیں؟ نہیں نہیں، ہرگز نہیں۔ آخر وہ کون سا طریقہ ہے جس کے ذریعے ہم اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچا سکتے ہیں؟ آخر وہ کون سا حربہ ہے جس کے ذریعے ہم اہل ایمان کو جہنم کی آگ سے بچا سکتے ہیں؟ میرے دوستو، اس جہنم کی دہکتی ہوئی آگ سے بچنے کے لیے اگر کوئی راستہ ہے، اگر ہمیں اللہ تبارک و تعالی کی پکڑ سے کوئی بچا سکتا ہے تو وہ راہ اعتدال ہی ہے، اور ہمیں راہ اعتدال ہی حاصل کرنا ہوگا، اختیار کرنا ہوگا۔ میرے دوستو، اختلاف امت کے سلسلے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری امت میں 73 فرقے ہوں گے، اور ان میں سے صرف ایک فرقہ ناجی یعنی نجات پانے والا ہوگا، اور باقی تمام کے تمام جہنمی ہوں گے۔
میرے دوستو، اس حدیث کے مفہوم سے پتہ چلتا ہے کہ نجات پانے والا فرقہ وہی ہوگا جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین حق کو اختیار کرنے والا ہوگا اور صحابہ کرام کے طریقے پر چلنے والا ہوگا، مذہب اسلام میں اختلاف امت سے احتراز اور راہ اعتدال پر گامزن ہونے والا ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔